اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان کی تفسیر کا ہم نے آغاز کیا اور گزشتہ روز جس اہم ایسپیکٹ کی طرف، جس اہم ایشو کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو اپنے عبد پر نازل کیا۔ تو فرقان پر ہماری گفتگو تھی اور قرآن کے مختلف نام ہیں، خود قرآن کہا گیا ہے، خود نور ہے، رحمت ہے، موعظہ ہے۔ اسی طرح فرقان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک اثر یہ ہے ہمارے اوپر کہ قرآن جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان تشخیص کا ذریعہ ہے، یعنی انسان ڈسٹنگوش کرنے کے قابل ہو سکتا ہے حق اور باطل کو۔ ہماری زندگی میں جو ہمارے مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، خاص طور پر جو فکری لحاظ سے جو مسائل ہیں اور خاص طور پر جس کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدے سے ہے، ہمارے بلیف سسٹم سے ہے، اس میں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ حق کو انتخاب کر سکیں، حق کو اڈاپٹ کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ خاص طور پر آج کل کے زمانے میں کہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب ہے اور فیس بک ہے، کہ جہاں پر کثرت سے مختلف قسم کے عقائد کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور جس میں بہت زیادہ ڈیویشن بھی ہوتی ہے، انحراف بھی ہوتا ہے، گمراہی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کل خاص طور پر قرآن کی اس آیت پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان واقعاً اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرے، اپنے آپ کو قرآن سے مانوس کرے، تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، اس کو یہ بصیرت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انسائٹ فل بناتا ہے۔ قرآن آپ کی مدد کرتا ہے اس میں کہ جو عقیدہ فکر آپ تک پہنچ رہی ہے، آیا وہ فکر ٹھیک بھی ہے یا وہ فکر ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے فرقان اہم ہے، اور ہم نے کل اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ تو قرآن بنیادی طور پر انسان کو متقی بناتا ہے، انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، اور تقوی جو ہے وہ انسان کے قلب کی کوالٹی ہے، انسان کے قلب کی صفت ہے، وہ آپ کے یعنی ظاہری عمل یا ظاہری عبادت کی کوالٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ تو جو قلب کی صفت ہوتی ہے اس کا تعلق ہے تاثیر سے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سینٹر میں آتے ہیں، پروگرامز کو اٹینڈ کرتے ہیں، دین کے نام پر جو بھی ہم کام کرتے ہیں، احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اس کا ایک رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تاثیر ہمارے اوپر کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ تھرسڈے نائٹ کو دعائے کمیل سنتے ہیں، تو دعائے کمیل کا ایک رخ یہ ہے کہ یقیناً ہمیں اس کا ثواب ملے گا، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، اس کی تاثیر ہماری روح پر اور ہماری نفس پر کیا ہو رہا ہے، ہماری تربیت پر۔ تو بڑا اہم میسج ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی جو ہے وہ دراصل ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے برائیوں سے، انحرافات سے اور گمراہی سے۔ تقوی ایک امیون سسٹم کی طرح ہے، جس طریقے سے فزیکل سینس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امیون سسٹم دیا ہے، خاص طور پر آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم امیون سسٹم کو اپنے کو بہتر بنائیں۔ اسی طرح اسپریچول کانٹیکسٹ میں بھی ہمارا ایک امیون سسٹم ہے، اور وہ کمزور ہو جاتا ہے جس طرح فزیکل کانٹیکسٹ میں کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ امیون سسٹم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجدان اور ضمیر اور کانشیسنس جو ہے وہ عطا کی ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں
کہ جو انسان کی مدد کرتی ہیں، ہدایت کرتی ہیں اس کو، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس کو عطا کرتی ہیں، فطرت کے ذریعے سے، ضمیر اور وجدان کے ذریعے سے، اور عقل اور منطق کے ذریعے سے۔ لیکن انسان کی فطرت بھی خراب ہو سکتی ہے، عقل بھی انسان کی ورک نہیں کرتی ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ قرآن جو ایک ایکسٹرنل سورس ہے، نبی اور نبوت اور امامت اور ولایت ایک ایکسٹرنل جو ہے سپورٹ ہے کہ جو آپ کے امیون سسٹم کو بہتر بنا سکتی ہے، تو تقوی جو ہے وہ آپ اس لحاظ سے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے جیسے ویکسین آپ کو جو ہے وہ دوسری بیماریوں سے پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ تو جو اہم میسج ہم نے کل جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ قرآن ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم عبادات انجام دیتے ہیں، یہ جو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو تقوی کی بات کی گئی ہے، یہ اسی دنیا میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مددگار ہے۔ خاص طور پر ہماری یوتھ کے لیے اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، جب ہم ریلیجوسٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس کی ایفیکٹونیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مذہب قرآن سے وابستہ ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی لحاظ سے ہماری مدد کرتا ہے، بلکہ خالص دنیاوی امور کے اندر بھی ہماری جو سوشلائزیشن ہے، ہماری جو انٹریکشن ہے، ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے، اس میں بھی قرآن ہماری مدد کرتا ہے، اس میں بھی قرآن ہمیں وہ فہم عطا کرتا ہے جس سے ہم اپنے دوست اور دشمن کو پہچان سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا حقیقی دوست ہے اور کون ہمارا حقیقی دشمن ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان جو ہے جس کو دنیا میں اپنا دوست سمجھتا رہا وہ پتہ چلے گا کہ وہ اس کا دشمن نکلا۔ یعنی دنیا میں جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں وہ دنیا میں پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ کون ان کا حقیقی دوست ہے، کون ان کے لیے ریئلی ان کو جو ہے وہ حقیقی معنی میں فائدہ پہنچا رہا ہے اور کون ان کا جو ہے وہ حقیقی دشمن ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اہم ہے کہ حتیٰ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی جو ہم کرتے ہیں اس کا ہماری زندگی پر اسی دنیا میں جو ہے اس کے اثر کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ دو ویپنز کے ساتھ آگے بڑھنا، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ قرآن کی یہ بھی ایک آیت ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب یہ بھی تو ایک آیت ہے نا آپ کے سامنے، اس کا تعلق آخرت سے بعد میں ہے، اس دنیا سے پہلے ہے۔ یعنی آپ اس دنیا میں اگر آپ کو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، کوئی بھی چیلنجز ہیں آپ کی لائف کے اندر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک ایکسٹرنل سورس ہے نماز کی صورت میں اور ایک انٹرنل سورس ہے پیشنس کی صورت میں، صبر کی صورت میں۔ تو آپ صبر اور نماز کے ساتھ ان کو اپنے لیے ٹول قرار دیں، اپنے لیے ویپن قرار دیں، اسلحہ قرار دیں، تاکہ آپ اس سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں اپنی سامنے آنے والی چیلنجز، آبسٹیکلز اور پریشانیاں اور مشکلات اور رکاوٹیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو عقل اور دوسری چیز ایک تو ضروری ہے کہ آپ عقل کے ساتھ آگے چلیں، فکر آپ کی مضبوط ہو، انٹلیکچولی آپ کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں کسی جگہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ 19 اور 20 رمضان کو ہو سکتا ہے یہاں پر بھی انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ حق اور باطل کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین کی سیرت کے کانٹیکسٹ میں آپ کی سینگز جو ہیں، آپ کے سرمنز جو ہیں، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے ہمیں معیار کیا دیا ہے تشخیص حق و باطل کا، وہ کون سا کرائیٹیریا ہے، وہ کون سے سٹینڈرڈز ہیں جن پر توجہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، جس سے ہم اس میں سے ایک مسئلہ یہی ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے حامل ہوں، یعنی آپ کو خود حق اور باطل کی تشخیص کا ملکہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ فلاں نے کہہ دیا تو میں اس کی بات مان لوں، فلاں نے کہہ دیا تو اس کی بات مان لوں۔ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں اس میں جو ہے وہ بات کروں گا۔ اور پھر ایک جگہ پر میں نے پڑھ رہا تھا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ آیت اللہ جوادی عاملی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عقلی لحاظ سے، منطقی لحاظ سے اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں
اور اتنے لاجیکل ہوتے ہیں، وہ فلسافیکل ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں کہ وہ عمر کا ایک طویل حصہ بغیر استخارے کے گزار دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ایک بڑے باریک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بار بار آپ کے پاس آتے ہیں استخارہ کریں، اس لیے کہ ان کی عقل ورک نہیں کر رہی ہوتی، وگرنہ تب بعض روایات میں نے پڑھا ہے کہ عقل آپ کا بہترین استخارہ ہے، یعنی آپ جب خود تشخیص دے سکتے ہیں تو آپ کو خود تشخیص دینا چاہیے، لیکن نہ ہو تو پھر آپ قرآن کی مدد لیں، استخارے کی مدد لیں، لیکن بہرحال اس اسپیکٹ کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن عقل کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس اور پیوریفیکیشن آف ہارٹ جو ہے اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے اس میں قرآن مجید کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ یہ تقوی ہمیں کیسے فرقان عطا کرتا ہے، تقوی ہمیں کیسے بصیرت عطا کرتا ہے، ہماری اویئرنیس اور ہمیں انسائٹ فل کیسے بناتا ہے، کیونکہ خود ایک یہ بڑا اہم کویسچن ہے، اس لیے کہ آج تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جتنی ہمارے پاس نالج ہوگی، جتنی ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی، جتنا ہمارے پاس علم ہوگا، اتنا ہی ہم حقائق کو بہتر سمجھ سکیں گے، ریالٹیز کو بہتر ریکگنائز کر سکیں گے۔ لیکن قرآن اب ایک اور بات کر رہا ہے، قرآن بات کر رہا ہے اخلاق کی، قرآن بات کر رہا ہے تقوی کی، قرآن بات کر رہا ہے رائٹیسنس ہونے کی، اور روزہ بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیں تقوی خود اس کی حکمت اور فلسفہ ہے کہ روزہ آپ کو تقوی تک پہنچائے، تو تقوی کے ذریعے فرقان تک پہنچنا، یہ پہلا نقطہ جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت، دیکھیں تین چیزوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم نے سٹارٹ یہاں سے کیا کہ قرآن کو فرقان قرار دیا گیا، قرآن فرقان ہے۔ ایک تو جنرل سینس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے جب آپ اس سے وابستہ ہوں گے تو آپ میں بصیرت پیدا ہوگی، آگاہی پیدا ہوگی، آپ زیادہ وزڈم کے ساتھ معاشرے میں کام کر سکیں گے۔ ایک ہم نے کہا کہ تقوی کے راستے سے قرآن ہماری مدد کرتا ہے، قرآن ہمیں رائٹیسنس کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں جو پائٹی ہے، رائٹیسنس ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے پہلا اس کے اندر اہم نقطہ یہ ہے کہ جو ہمیں یہ درس ملتا ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا، پہلے درس میں بھی کہا کہ ہم اپنی تفسیر کو میسج اورینٹڈ بنانا چاہتے ہیں۔ پہلا درس ہمیں اس بات سے کہ قرآن فرقان ہے، قرآن تقوی کی تعلیم دیتا ہے، پہلا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر قدم پر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں بھی قدم اٹھا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس راستے میں ڈیویشنز بہت زیادہ ہیں، اس راستے میں ڈائیورجنز بہت زیادہ ہیں، اس راستے میں انحرافات بہت زیادہ ہیں، اور انسان کسی بھی مقام پر، کسی بھی مرحلے میں انسان جو ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی، یہ نہیں ہے کہ اگر میں سمجھوں جی میں نماز شب پڑھتا ہوں، میں بہت زیادہ روزے رکھتا ہوں، میں نے روزے کبھی قضا نہیں کیے، میں نے نمازیں کبھی قضا نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے میں گمراہ نہیں ہو سکتا، میں جو ہے وہ ہر چیز میری صحیح ہوگی۔ اس کا کوئی لاجیکل ریلیشن شپ نہیں ہے آپ کا۔ ہو سکتا ہے بہت زیادہ نمازی اور پرہیزگار ہوں، لیکن نماز کا پرفیکٹ ہونا، اس کا تعلق ایک تو آپ کے اخلاص سے ہے، اخلاص جتنا ہوگا اتنی آپ کی نماز قبول ہوگی، عبادات قبول ہوں گی، لیکن اس سے زیادہ جو ہمارے عرفاء کہتے ہیں وہ ہے معرفت، وہ ہے بصیرت۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں جو اسلام کے نام پر جو معصوم بچوں اور عورتوں کا قتل کرتے ہیں، آپ یقین کریں، میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے اس میں، یعنی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں کہہ رہا ہوں، صرف تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں اور آپ ان سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے، میں اور آپ ان سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، میں اور آپ ان سے زیادہ حج اور زیارتوں پہ نہیں جا سکتے، زیارتوں سے مراد حج ہے ان کا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف یہ حال ہے۔ ہمیں بہت زیادہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کیا چیز ہمیں اللہ کے قریب لا رہی ہے اور کیا چیز ہمیں اللہ سے دور لا رہی ہے۔ حتیٰ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں بڑے ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ فرض کرتے ہیں کہ قرآن سے
اس کی بڑی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھے قاری بھی ہیں، اس کو آپ ریڈ کرتے ہیں قرآن کو، اور ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو ختم کرتے ہیں، یقیناً اس کا ثواب بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اس سے بھی تو کوئی انکار نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے آپ قرآن کے قریب آ رہے ہیں، لیکن اس قربت کی وجہ سے اگر آپ فہم قرآن سے دور ہو جائیں، آپ میں یہ دلچسپی ختم ہو جائے کہ قرآن کا میسج کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک لحاظ سے قرآن کے قریب آ رہے ہیں اور دوسرے لحاظ سے قرآن سے دور جا رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے دعائے کمیل کے قریب آ رہے ہیں، آپ اس میں کمیٹڈ ہیں کہ آپ جو ہے وہ تھرسڈے نائٹ کو آپ آئیں، لیکن آپ میں یہ دلچسپی نہ ہو کہ مولا نے دعائے کمیل میں میسج کیا دیا ہمیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیک وقت ہم ایک ہی حقیقت کے قریب بھی آ رہے ہیں اور اس سے دور بھی جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ایویلویٹ کرنا، ان چیزوں کو سمجھنا، ہو سکتا ہے ہم بہت پرفیکٹ ہوں کہ ہم سینٹرز میں آتے ہیں، ہم ساری مجالس سنتے ہیں، لیکن کسی ایک شخص کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جب سینٹر سے باہر جاتے ہیں، ایک جینون فیملی کو، جینون شخص کی اگر ہم نے مدد کرنی ہو تو اس کی ہمارے اندر موٹیویشن پائی نہیں جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت اہم ایک اسلامی حکم سے جو ہے اپنے آپ کو بہت دور کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو انسان مولا کائنات کی شخصیت سے ایک بات جو سیکھتا ہے انسان کامل کے حوالے سے، وہ یہ کہ ہمیں بیک وقت اپنی تمام صلاحیتوں کو بیک وقت جو ہے وہ گرو کرنا چاہیے، اس کو پروان چڑھانا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک اسپیکٹ میں ہم بڑے ماہر ہیں، حتیٰ میں صرف ابھی عبادات کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، میں اوورال ابھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک چیز میں تو بہت ماہر ہیں، دوسری چیز میں ہم بالکل صفر ہیں۔ لہٰذا ایک بیلنسڈ شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک صحیح مومن ہو سکیں۔ تو ایک میسج ہمیں یہ ملا، اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، میں بھی باطل پر ہو سکتا ہوں، اور اگر آج ایک چیز میں صحیح ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلی چیز میں بھی صحیح ہوں گا۔ لہٰذا ہر قدم پر مجھے ایویلویٹ کرنا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ ہم صرف امام حسین کے حق پر ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن امام حسین کا میسج یہ نہیں ہے کہ میرے حق پر ہونے کی تم تعریف کرو صرف، بلکہ امام حسین کا میسج یہ کہ یہ حق و باطل جو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں، جس کا ایک معرکہ تھا، یہ حق و باطل آپ کی زندگی کے ہر لمحے اور ہر قدم میں آپ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ میں نے جس کو کربلا میں فیس کیا، اس کو آپ زندگی میں فیس کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب قرآن مجید میں یہ ہے نا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اب دیکھیں خود قرآن سورہ کہف کی آیت نمبر 104 میں قرآن کتنی اہم بات کرتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا فعل ہے، جو میرا عقیدہ ہے، وہی صحیح ہے، باقی سارے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو خود قرآن ہی کہتا ہے کہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفی ہے کہ انسان اپنی چیزوں کو ویسے بھی پسند کرتا ہے۔ پھر جب آپ کے نفس میں یہ چیز آلریڈی رکھی گئی ہے، اگر اس بیلنسڈ فارم میں ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے، فائدہ مند ہے، لیکن شیطان اسی کو پھر استعمال کرتا ہے اور وہ آپ کے عمل کو آپ کی نگاہ میں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، یہ چیز خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو وہ براہ راست آپ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان براہ راست ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے نفس کے توسط سے اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ ہم کس میں دلچسپی لے رہے ہیں، شیطان یہ دیکھتا ہے کہ ہم کس طرف، ہماری ٹینڈنسیز کیا ہیں۔ حتیٰ وہ دیکھتا ہے کہ اگر ایک عالم ہے تو وہ عالم کو جو ہے وہ کسی کلب کے حوالے سے اس کو گمراہ نہیں کرے گا کہ چلو تمہیں میں فلاں کلب میں لے جاؤں، عالم کو اسی طرف سے گمراہ کرے گا جہاں وہ دیکھے گا کہ اس کا اپنا شوق ہے، اس کی رغبت ہے۔ تو نفس میں انسان کی یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو ہر قدم پر ہمیں ایک تعلیم دے رہا ہے کہ مجھے اپنی فیملی لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی کمیونٹی لائف میں، اپنی سوشل لائف میں، سوشل انٹریکشنز میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح اور غلط جو ہے، کہیں میں کسی جگہ پر غلط تو نہیں ہوں۔ اگر انسان غلط ہے اور حق پر نہیں ہے اور سمجھ جاتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی کہ انسان
اس کو ایکسیپٹ کر لے. کبھی کبھی انسان توہمات میں، امیجنیشن کی زندگی میں گزارتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں چھوٹا ہو جاؤں گا اگر میں ایکسیپٹ کر لوں گا مجھ سے. آپ خود کبھی کبھی کوشش کریں اس بات کو، کہ میں نے خود اپنا تجربہ بھی کیا. بہت سی جگہ پہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اعتراف کروں کہ میں غلط ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا جب میں اعتراف کرتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سکون ملتا ہے، عجیب قسم کا ایک اطمینان مجھے نصیب ہوتا ہے. تو یہ چیز بری نہیں ہوتی. ہمارے ہاں لوگ کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو غلط تصور کر لیا، سمجھ لیا اور اپنے ایکسیپٹ کر لیا، اعتراف کر لیا، کمٹ کر لیا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز غلط. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہمیں اس آیت سے جس کی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، بہت سی جگہ پر ابہامات ہوتے ہیں، ایمبیگوٹی ہوتی ہے، بہت سی جگہ پر بہت سی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھنی ضروری ہے. وجہ یہ کہ سورس کیا ہے کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے حق اور باطل کی. ایک تو سورس یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نالج نہیں ہوتی، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، میرے پاس علم نہیں ہوتا. اگر آپ مجھے علم دے دیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. لیکن قرآن بہت ہی گہرائی میں جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ علم جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، آپ کی عقل کافی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا جو اخلاقی ایشوز ہیں، جو اخلاقی سکنس ہے، یعنی دو رکاوٹیں ہیں حق کے راستے میں اور سادہ بیان کروں. ایک رکاوٹ ہے علم. علم نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اس سے جاہل ہیں، تو آپ کو نہیں پتا صحیح اور غلط کیا ہے. ایک جگہ پر آپ کے پاس علم ہے، آپ کو یقین ہے، حتیٰ یقین بھی ہے، پھر بھی آپ ڈینائی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو، پھر بھی آپ کو حق جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ اس کی وجہ آپ کی مورل اور ایتھیکل وجہ ہے، آپ کی مورل النس اور جو ہے وہ سکنس ہے، وہ وجہ ہے. فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر جو ہے وہ گریڈینس پائی جاتی ہے، اگر ہمارے اندر جو ہے وہ ایروگینٹ بیہیویئر، ایروگینس ہے ہمارے اندر، اگر ہمارے اندر سیلف سینٹرڈنس ہے، اگر ہمارے اندر جیلسی پائی جاتی ہے، یہ ساری اخلاقی برائیاں جو ہمارے اندر ہیں، محبت دنیا ہے، لسٹ آف پاور ہے، لسٹ آف ڈیزائر ہے، اور پاور آف اینگر ہمارے اوپر پریویل کرتی ہے، ڈومینیٹ کرتی ہے، پاور آف شہوات جس کو کہتے ہیں، لسٹ اگر کرتی ہیں، تو ان کا جو میکنزم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اخلاق کی برائیاں جو ہیں یہ آپ کی عقل کو ورک کرنے سے روک دیتی ہیں. یعنی کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ حق فلاں کے ساتھ ہے، لیکن میرا انٹرسٹ کسی اور میں ہے. یہ جو میرے پرسنل انٹرسٹ ہیں، پرسنل میری دوستیاں ہیں، پرسنل میری فیملی ریلیشن شپ ہے، تو اس کی وجہ سے میں حق کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. تو یہ جو ایشو ہے ہماری زندگی میں جس کا ہم سب کو ایکسپیرینس ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اخلاقی حجابات ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمیں جو ہے وہ حق کی سمجھ نہیں آتی. تو قرآن دراصل کہنا چاہتا ہے کہ جب تم تقوی حاصل کرتے ہو تو تقوی تمہارے قلب کو پاک کرتا ہے، اس کو کلین کرتا ہے. اور تقوی دیکھیں، قرآن ایک بڑی ایک عجیب بات کی طرف اشارہ، جب قرآن قلب کی بات کرتا ہے نا، میں کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کروں گا کہ قلب کو سورس آف انفارمیشن قرار دیتا ہے، سورس آف نالج قرار دیتا ہے. یعنی بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو یہ نہیں کہ آپ جب تک پی ایچ ڈی ڈگری حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. بہت سے حقائق ہماری زندگی میں ہیں جو ایک مرر کی طرح، آئینے کی طرح، جن حقائق کا ریفلیکٹ ہونا صرف کافی. یہ نہیں ہے کہ مثلا ہمارے عرفا جیسے کہتے ہیں کہ آپ کا دل ایک آئینے کی طرح ہے، اگر آئینے میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب نہیں ہے وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ چیز موجود ہے لیکن آئینے پر ڈسٹ ہے، وہ پولیوٹیڈ ہے. آپ اس آئینے کی ڈسٹ کو ریموو کر دیں، کلین کر دیں، وہ چیز خود ریفلیکٹ ہونا شروع کر دیں. اور اگر آپ گہرائی میں جائیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری زندگی میں کہ بہت سی حقیقتوں کا تعلق اس سے ہے کہ ہمارا قلب اور ہماری روح جو ہے وہ پاک نہیں ہے. جس دن ہم اپنے آپ کو، روح کو پاک کرنا شروع کر دیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم، ایک شخص نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ
مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ پیغمبر نے 3 انگلیاں اس کے قلب پر رکھی اور کہا کہ اگر تم اپنے قلب سے سنسیئرٹی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پوچھو گے تو یہ تمہیں کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ یعنی دیکھیں، حق میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق خود کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا، اکثر جگہ پہ کمپلیکیٹڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم حق کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ نا کہ آپ کہتے ہیں یار آپ یہ حق ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، اتنا مشکل ہے۔ اکثر جگہ پر جو ہے حق مشکل نہیں ہوتا، حقیقت مشکل نہیں ہوتی، مشکل یہ ہوتی ہے کہ میں واقعاً سمجھنا نہیں چاہتا۔ جس دن میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ میں حق کو سمجھنا چاہوں، میں سیکر آف ٹروتھ بن جاؤں، اور یہ صلاحیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ آنی شروع ہو جائیں گی اخلاقی لحاظ سے۔ تیسرا نقطہ جو اسی آیت کے ذیل میں تقوی اور فرقان اور بصیرت، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے بعض مفسرین نے، آیت اللہ مکارم شرازی نے بھی اور دوسروں نے بھی، اور ہمارے عرفاء کی اصل میں یہ بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقوی کیسے آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں نا پرفیکٹ، جس کو آپ پرفیکشن کہتے ہیں۔ ظاہر ہے پرفیکشن بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، تو علم ہے، نالج ہے، تو یہ بھی ایک پرفیکشن ہے۔ بیوٹی جو ہے یہ بھی ایک پرفیکشن ہے۔ تو ہزاروں چیزیں ہیں جس کو آپ پرفیکشن کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں کمالات جس کو ہم کہتے ہیں، جتنا آپ کمال مطلق کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جتنا آپ اللہ کے جو ایبسولیوٹلی پرفیکٹ ہے اس ایبسولیوٹلی پرفیکٹ کے جتنا قریب ہوں گے، تو یہ جو حقائق ہیں یہ کمالات ہیں، یہ پرفیکشنز ہیں۔ تو یہ حقائق جو ہے وہ آپ کی ذات میں خود ہی منعکس ہونا شروع ہو جائیں گے، ریفلیکشن ان کی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی چیز کو لیں، میں بھی اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیز بھی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا کوئی روٹ موجود نہ ہو، جو اس کے بیسک روٹس موجود نہ ہو۔ آپ کے سامنے کاغذ ہے، آپ کے سامنے میز ہے، آپ کے سامنے لیپ ٹاپ ہے، کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کی ایک حقیقت کسی جگہ پر موجود نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر اس کائنات میں بیوٹی نام کی کوئی چیز ہے، حسن و جمال نام کی کوئی چیز ہے، تو وہ اللہ کی، کیونکہ وہ جمال مطلق ہے، اس کی وجہ سے یہ بیوٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر اس کائنات میں ہمیں رحمت کہیں نظر آتی ہے، کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا کائنڈ فل ہے، بیہیویئر ہے، کہیں ہمارے اندر جو کمپیشن نظر آتی ہے، محبت نظر آتی ہے، وہ اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر ہمیں نالج نظر آتی ہے تو اللہ کے علیم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیں جو ہے وہ فارگیونیس، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کرتے ہیں، یہ جو فارگیونیس ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آل فارگیونگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ صفت نہ ہوتی اور بیسک روٹ نہ ہوتا تو اس کائنات میں، تو یہ کائنات اس طرح سے ورک کرتی ہے۔ ابھی میں بہت فلسافیکل نہیں جانا چاہتا، لیکن بات صرف یہ سمجھانے کی ہے کہ جتنا انسان قرب اللہ، اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے اور اسپرچول جرنی کے تحت اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی ذات میں ریفلیکٹ کرتا ہے، مینیفیسٹ کرتا ہے، اتنا ہی دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں اس کے سامنے بہتر طور پر واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث ہے، حکمت ہے جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں 216، اس کا نام ہے حکمت نمبر 216، کہ اکثر و مسارع العقول تحت بروق المطامع۔ مولا کائنات یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اکثر جگہ پر جو آپ کی عقل جو ہے وہ شکست کھا جاتی ہے، جو ڈیفیٹ اس کو ہوتی ہے، جو عقل آپ کی جو ہے وہ ورک نہیں کر پاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تحت بروق المطامع، یعنی فلیش آف گریڈ، یعنی یہ جو ہمارے اندر ایک طمع اور گریڈینس پائی جاتی ہے،
یہ آپ کی عقل کو شکست دے دیتی ہے اور یہ زمین پر گرا دیتی ہے آپ کی عقل کو. لہٰذا اس لحاظ سے بھی ہم اخلاقی لحاظ سے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور عقلی لحاظ سے بھی کہ کس طریقے سے تقوی جو ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر ایک روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ من عمل بما علم اوتی علم ما لم یعلم. انتہائی خوبصورت روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور اس کا تعلق بھی ہمارے تقوی سے ہے, قرآن سے ہماری وابستگی سے ہے. اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے, مثلا آپ کو ایک چیز کا علم ہے اور آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ اوتیا علم ما لم یعلم, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا بھی علم عطا کرتا ہے جس کا اس کو نہیں ہوتا وہ علم. تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آپ کو انفارمیشن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے حق تک پہنچنے کے لیے. ہمیشہ آپ کو نالج کے لیے جانا, کسی کالج میں, یونیورسٹی میں, اس کی طرف جانا ضروری نہیں ہے. بعض چیزوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سسٹم رکھا ہوا ہے اس کائنات میں, یہ اللہ تعالیٰ کی پریکٹس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اصول رکھے ہیں, جو ٹریڈیشن ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ جب تم اپنے علم پر عمل کرو گے تو میں تمہیں اور علم دوں گا, ان چیزوں کا علم دوں گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم علم سے عمل کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ رہے گا, ورنہ یہ فرار کر جائے گا. تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم, اور بہت سی ایسی مثالیں, ابھی میں ان مثالوں کے اندر نہیں جانا چاہتا, کہ انسان اگر اپنے علم پر عمل نہ کرے تو وہ علم بھی اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے, یعنی وہ علم بھی جو ہے اس کے پاس باقی نہیں رہتا ہے. تو جو آخری نقطہ یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اسی کانٹیکسٹ میں, تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ قرآن کس طرح سے ہمیں حق اور باطل کی تشخیص عطا کرتا ہے, بصیرت عطا کرتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پہلے میں ایک مثال سے شروع کرنا چاہتا ہوں. جب تک ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے, ہمارے لیے اپنی تربیت کرنا, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو دیکھیں ہر جگہ پر ایسا ہی ہوتا ہے. میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں کہ آپ کو بایولوجیکلی, آپ کو فزیولوجیکلی, آپ کو جو ہے وہ آپ کی فزیولوجی کو دیکھیں, اس کو ورک کریں, آپ کے جسم, آپ کے بدن, آپ کی باڈی, اس کے بارے میں, تب وہ جا کر وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں, تب وہ جا کے انٹروین کر سکتے ہیں, تب وہ جا کر آپ کا علاج کر سکتے ہیں. تو اسپرچول کانٹیکسٹ میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. دیکھیں ہماری زندگی میں ایک, جب ہم اپنے ذات سے باہر ایک چیز دیکھتے ہیں, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دی ہیں, یعنی پاور آف سینگ اینڈ پاور آف ہیئرنگ, یہ دو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاورز دی ہیں. ان دو پاورز کا کام کیا ہے؟ ان دو پاور سے جب ہم دیکھتے ہیں, ان کا تعلق ہے نالج سے, یعنی آپ دیکھتے ہیں تو علم حاصل ہوتا ہے, آپ سنتے ہیں تو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. تو آپ نے نوٹ کیا, آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے سے آپ کو کسی چیز کا علم حاصل ہو رہا ہے, جب آپ سنتے ہیں اس سے بھی علم حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو چیزیں اور بھی دی ہیں, ایک آپ کے ہاتھ ہیں اور ایک آپ کے پاؤں ہیں. آپ کو جو ہینڈز اور لیگز جو آپ کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ ہاتھ سنتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سورس آف نالج ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. تو ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کی آنکھ نے جو دیکھا, اب اگر وہ خطرہ ہے, کوئی ڈینجر ہے وہ, تو بھاگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ اور پاؤں دیے آپ کے دفاع کے لیے. تو آپ کی ظاہری جو حیات ہے یا باڈی ہے اس میں یہ, اب اس کو آپ انٹرنلی اگر آپ دیکھیں کہ یہ آنکھیں کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا, نالج دی, اور ہاتھ اور پاؤں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر جو چیز رکھی ہے وہ آپ کے اندر موٹیویشن رکھی ہے, یعنی جس کے ذریعے سے آپ کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس بن جائے. علم تو آپ کو آ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک ارادہ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں محرک, یہ جو آپ کے لیے ڈرائیونگ فورس ہے, وہ چیز جو آپ کو عمل کی طرف جو ہے وہ پش کرتی ہے. تو وہ دو چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں عقل عملی, یعنی پریکٹیکل انٹلیکٹ.
اسی لیے جب کسی نے ہمارے امام سے پوچھا کہ مولا عقل کی کیا تعریف ہے، تو آپ نے عقل کی تعریف میں یہ نہیں کہا کہ عقل وہ ہے جو سوچتی ہے، عقل وہ ہے جو غور و فکر کرتی ہے، کہا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ عقل ہے کہ جو ایسی ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو آپ کو، اب آپ نے قرآن میں پڑھ لیا کہ نماز پڑھنی ہے، آپ کے عالم نے بتا دیا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن آپ نے ایکچولی نماز پڑھنی کیسے ہے؟ جب تک یہ پریکٹیکل انٹلیکٹ آپ کے پاس نہ ہو، جب تک یہ ڈرائیونگ فورس آپ کو پش نہ کرے نماز پڑھنے کی طرف، آپ کبھی نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی علم دشمن کو دیکھتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں نہیں دیکھتے۔ آپ کو جو آپ کے نفس کا جو مقابلہ ہے وہ آپ کے اس پہلو سے ہے کہ علم سے زیادہ نہیں ہے اس کا مقابلہ آپ کے۔ آپ کو علم تو حاصل ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نماز پڑھیں، اب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، میں قرآن آپ کو کہتا ہے یہ کام کریں، لیکن یہ نفس جو ہے اس کی اصل جنگ آپ کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اس کی جنگ آپ کے ارادے کے ساتھ ہے، آپ کی ول پاور کے ساتھ ہے کہ جس پر یہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں نا کرونا وائرس جو ہے وہ آپ کے لنگز پر ایفیکٹ کرتا ہے اس کو، اسی طریقے سے یہ نفس جو ہے، نفس امارہ جو ہے، وہ آپ کی ڈرائیونگ فورس، آپ کے ارادے کو متاثر کرتا ہے، اس کو جا کر ہٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری پرابلمز ہمارے اندر آتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔